بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان میں۔ جو سیاسی تناؤ ہے وہ مزید بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کہیں کوئی فلیکسیبلٹی نظر نہیں آ رہی، نہ اپوزیشن کی جانب سے، نہ حکومتی ایوانوں کی جانب سے، نہ جو کیا کہتے ہیں اتحادی ہے ان کی جانب سے، نہ کوئی تھرڈ پارٹی جو پہلے 70 سالوں سے کیا کہتے ہیں اپنا رول ادا کرتی آتی تھی کہ آپ ادھر نہیں ادھر چلے جائیں، ادھر نہیں ادھر چلے جائیں۔ کہیں سے بھی کوئی کیا کہتے ہیں امید نظر نہیں آ رہی کہ جلد الیکشن ہوں گے یا ملک کی معیشت جلد بٹھے میں لگی جائے گی، یا مطلب کہ کیا کہتے ہیں ڈیفالٹ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ کل جب پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اپنے چند وزراء کے ساتھ، تو انہوں نے بڑا کلیئر میسج دیا عمران خان صاحب کو کہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ تالی دونوں ہاتھوں سے نہیں بجتی، دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، مگر کنسنسس ہمارا صرف ایک چیز کے اوپر نہیں ہوگا اور وہ ہے الیکشن۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن 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 ارلی الیکشن، کسی حالت میں ارلی الیکشن ہم نہیں کروائیں گے۔ ویسے آپ بیٹھنا چاہتے ہیں تو مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں، مگر ارلی الیکشن کا جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ ایک کلیئر میسج تھا۔ دوسرا، اسحاق ڈار صاحب وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو افواہیں کھلائی جا رہی ہیں ڈیفالٹ کے خطرے کی، ایسی کوئی بات نہیں، ڈیفالٹ نہیں ہوا۔ معیشت عمران خان صاحب نے خراب کر کے ہمارے ہاتھ میں پکڑائی ہے اور کیا کہتے ہیں اب ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ یعنی کہ پہلے جو معیشت تھی وہ خراب تھی، جب پیٹرول 150 روپے تھا، جب آٹا گھی ہر چیز سستی تھی، وہ خراب معیشت تھی۔ اب ٹھیک تو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ نائس جوک، بڑا اچھا جوک مارا، لیکن زبردست تھا ان کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے وہ اپوزیشن میں نہیں ہے، حکمران ہے، تو انہوں نے اپنی تعریفوں کے پل باندھنے تھے۔ لیکن ایک میسج کلیئر انہوں نے دیا کہ ہم کسی حالت میں الیکشن کے اوپر کنسنسس نہیں کرنے والے کہ ارلی الیکشن آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کر لیں، ہم اس کے اوپر بات نہیں ہوگی۔ پی ٹی آئی اب اسمبلیاں ڈیزولو کرے گی، جہاں تک مجھے لگتا ہے اس کو کرنی پڑنی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک نیریٹو بنایا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اعلان بھی کر چکے ہیں کہ اسمبلیاں ہم نے ڈیزولو کرنی ہے۔ تو اتنی بڑی وہ کیا کہتے ہیں ایک مہم چلانے کے بعد حقیقی آزادی کی، اس کے بعد اگر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکالتے تو عوام میں ایک تشویشناک سیٹ اپ پیدا ہو جائے گا پی ٹی آئی کے اگینسٹ، تو وہ اسمبلیاں ہر حالت میں ڈیزولو کریں گے۔ اب نیریٹو وہ بنائیں گے، ظاہر ہے کوئی بھی پارٹی جو الیکشن میں جاتی ہے اس کے پاس ایک نیریٹو ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، جیسے ایک نیریٹو بنا تھا ووٹ کو عزت دو، جیسے مذہبی نیریٹو بنتے ہیں، اسی طرح عمران خان صاحب کا اگر آپ کو میں بتاؤں تو نیریٹو تھا حقیقی آزادی، جس کے اوپر انہوں نے بہت بڑی مہم چلائی اور کامیاب بھی نیریٹو تھا۔ اس کے علاوہ اور کافی ابھی جو ایک نیریٹو بنایا ہے الیکشن کراؤ ملک بچاؤ، یہ بڑا زبردست ایک نیریٹو ہے۔ اسی طرح کا اور مزید نیریٹو بنانے کا عمران خان صاحب سوچ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب الیکشن کمپین کرنے کی ان کو ابھی ضرورت نہیں ہے، کہ انہوں نے بہت زیادہ الیکشن کمپین کی ہے، لیکن پھر بھی اگر کیا کہتے ہیں یہ اسمبلی ڈیزولو ہوتی ہیں تو ان کو تھوڑی بہت الیکشن کمپین کرنی پڑنی ہے۔ اس کے علاوہ پبلک میں ویسے ہی ان کا بڑا کریز ہے، بڑا رسپونس دیا گیا پبلک کی طرف سے، تو وہ کسی حالت میں بھی کیا کہتے ہیں یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے کہ 2 اسمبلیز میں فوری الیکشن ہو جائیں اور پھر ان کے پاس میدان کھلا ہے اور کھل کر کھیلیں گے جیسے ہی جنرل الیکشن کی کال ہوگی۔ اس کے علاوہ کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئی جی سندھ جو ہیں ان کا ایک مکالمہ ہوا ہے، جسٹس جو ہیں کیا کہتے ہیں کریم صاحب، ان کے ساتھ ایک مکالمہ ہوا ہے، سندھ کے ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں۔ تو وہ کیا ہے وہ آپ سے ذرا شیئر کرتا ہوں کہ جو کیس تھا اعظم سواتی صاحب کا، وہ بلوچستان کی ہائی کورٹ نے کیا کہتے ہیں ریزولو کر دیا تھا، تمام ایف آئی آرز کو کیا کہتے ہیں کالعدم کر دیا تھا اور ان کو وہاں سے باعزت بری کر دیا تھا، لیکن وہاں سے جو کیسز تھے وہ ختم ہو گئے۔ سندھ ہائی کورٹ میں اب کیس چلا گیا ہے کیا کہتے ہیں اعظم سواتی صاحب کا۔ اب سندھ ہائی کورٹ نے کیا کیا کہ آئی جی صاحب کو بلا لیے کہ آ جائیں، غلام آئی جی ہیں جی غلام نبی میمن صاحب، ان کو بلایا گیا ہے، ان کو ہدایت کی گئی کہ جتنے بھی مقدمات ہیں تمام کے تمام ان کے ایس ایس پیز کو بلائیں
اور بلا کر پیش کریں۔ اگر تمام مقدمات کی وضاحت نہ دی گئی جو آپ نے مقدمات بنائے ہیں تو پھر ہم آپ کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے، اور تمام FIR جتنی بھی ہیں ان کا انگریزی میں ترجمہ کروائیں۔ جس کے اوپر IG غلام نبی میمن صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہمیں مہلت دی جائے اس چیز کی۔ جی مہلت کس چیز کی چاہیے آپ کو؟ آپ اگر یہ چاہیں تو آدھے گھنٹے میں بھی کام کروا سکتے ہیں، 2 گھنٹوں میں بھی کام کروا سکتے ہیں، اتنا لمبا چوڑا کام تو ہے نہیں، لیکن انہوں نے مہلت مانگی، جس کے اوپر جسٹس کریم خان آغا صاحب نے جواب دیا کہ نہیں، کوئی مہلت نہیں ملے گی، کل تک تمام FIR پیش کی جائیں، لے کر آئیں، ان کا انگریزی میں ترجمہ ساتھ ہو، اور ہمیں بتایا جائے کہ کس بنیاد پر آپ نے مقدمات بنائے ہیں، ان کی وضاحت دیں۔ جس کے اوپر عدالت نے بڑا واضح کہا کہ پولیس اگر ہاتھ کھڑے کر لے گی تو عام شہری کیا کرے گا۔ بہت اچھا سوال انہوں نے کہا کہ اگر پولیس ہی میں ہاتھ کھڑے کر لے گی تو عام شہری جو ہیں وہ کس کے مطلب کہ جی رہے ہوں گے، کیسے جی رہے ہوں گے، کیا کریں گے وہ۔ تو IG صاحب کا جو مطلب کہ جواب تھا آگے سے وہ سنیں کہ IG صاحب نے کہا کہ آپ یقین کریں ہم کام کر رہے ہیں اور آپ کو ہم پر یقین نہیں ہے، یعنی کہ اب IG صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم پر یقین نہیں ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ اگر آپ کو دلچسپی نہیں ہے تو آپ استعفیٰ دے دیں۔ تو اس کے اوپر IG صاحب نے کہا جی میں کیوں استعفیٰ دوں، ہم عدالت کی عزت کرتے ہیں اور عدالت کو بھی چاہیے کہ ہماری عزت کرے، ٹھیک ہے، میں ایک IG ہوں اور میں کوئی SHO نہیں ہوں کہ جو عدالت اس طرح میرے سے بات کرے۔ بھائی آپ اگر اپنی عزت کروانا چاہتے ہیں تو عزت والے کام کریں۔ آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، آپ ایک شخص کے اوپر 38 سے 40 مقدمات بنا لیتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں اس کے اوپر ٹارچر، اور یہ صرف کس کے کہنے پر؟ جو آپ کے طاقتور لوگ ہیں جو آپ کے اوپر مسلط ہیں ان کے کہنے کے اوپر آپ پولیٹیکلی کام کر رہے ہیں سارا۔ تو کوئی مطلب کہ وضاحت تو دیں، عدالت یہی تو کہہ رہی کہ ہمیں جتنے مقدمات آپ نے بنائے آپ وضاحت دیں، اچھے کام کریں، عزت والے کام کریں، لوگ آپ کی عزت کریں گے، عدالتیں بھی آپ کی عزت کریں گے۔ قاضی جو ہوتا ہے، قاضی وہ اگر اچھے فیصلے کرتا ہے تو اس کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے اور آخرت بھی اچھی سنور جاتی ہے، اس لیے قاضی کے پاس رائٹ ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، تو اگر آپ اب دیکھیں حالت IG صاحب کی یہ ہے کہ وہ خود بتا رہے ہیں کہ میں IG ہوں، میں SHO نہیں ہوں، یعنی کہ بیوروکریسی کا یہ حالت ہے۔ سندھ کی بیوروکریسی کو اس طرح پولیٹیکلی کیا گیا ہے کہ ان کے اندر سے وہ جو بیوروکریٹس والی باتیں ہوتی ہیں وہی ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں، کہ بیوروکریٹس کو ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ بتائیں کہ میں IG ہوں یا میں SHO ہوں، لیکن اس نے خود کہا کہ میں IG ہوں، میں ایک SHO نہیں ہوں کہ آپ اس طرح مجھ سے مطلب کہ کیا کہتے ہیں وہ بات کر رہے ہیں۔ تو اعظم سواتی صاحب کا کیس عدالت میں لگا ہوا ہے، ہائی کورٹ میں سندھ میں، دیکھیں کیسے مطلب کہ اب انصاف ملتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ انصاف جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان میں ایک فیملی کے لیے ہے، اور وہ ہے شریف فیملی، جو نواز شریف صاحب کے فیملی ہے ان کے لیے انصاف ہے، اس کے علاوہ انصاف کہیں پر دکھائی نہیں دیتا ہے۔ آپ پیچھے ماضی میں چلے جائیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ NRO 1 کیسے دیا گیا، پھر NRO 2 کیسے دیا گیا جو خود کو انہوں نے دیا، اور کس طرح انہوں نے ادارے برباد کیے، کس طرح اداروں کے اوپر اپنے لوگ بٹھائے، کس طرح اپنے مرضی کے فیصلے انہوں نے کروائے، کس طرح اپنی کیسز کو سے نکلے، اور کس طریقے سے نکلے۔ مریم نواز کیسے گئیں، اس کے بعد شہباز شریف صاحب FIA کے کیسز سے کیسے بری ہوئے، اس کے بعد حمزہ شریف کیسے بری ہوئے، اس کے بعد سلمان صاحب کو اب بلا لیا گیا ہے پاکستان میں، ڈرائی کلین کر لیا گیا ہے، ان کو بھی ڈرائی کلین ہو رہے ہیں اب آہستہ آہستہ۔ اس کے بعد آپ وزیر خزانہ دیکھ لیں اسحاق ڈار صاحب، پاکستان ایئر فورس کے جہاز میں آئے ہیں، یہ بھی پاکستان ایئر فورس کے جہاز میں تھے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ انصاف جو ہے، اگر شریف خاندان انصاف لینے کی فیصلہ کر لیتا ہے پاکستان میں تو پاکستان کے تمام طاقتور لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو انصاف دلانے تک جاتے ہیں، اور انصاف مل کے رہتا ہے، اور ان کو اپنی مرضی کا انصاف ملتا ہوا نظر بھی آتا ہے۔ اسی طرح اب نواز شریف صاحب بھی الیکشن کی تیاریوں میں ہیں، وہ بھی پاکستان میں آنا چاہتے ہیں، خود کو ڈرائی کلین کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اب کیا کر رہے ہیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہاں سے رجوع کریں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ کو رجوع کریں گے اور اپیل کریں گے دوبارہ
اپنے کیسز کے اوپر، اور دوبارہ وہ دیکھیں ایک ڈیل کے ذریعے وہ پاکستان سے باہر گئے تھے، اب پاکستان میں دوبارہ آئیں گے، جیسے ڈرائی کلین ہو رہے ہیں سارے، تو ان کا بھی نمبر لگ گیا ہے، وہ ڈرائی کلین ہو جائیں گے، آ کے ایک نیریٹو بنائیں گے، نیریٹو بنا کے پھر کمپین شروع کریں گے، پھر الیکشن میں جائیں گے، دیکھیں الیکشن میں ان کو کیا ہوتی ہے، ہار ہوتی ہے جیت ہوتی ہے، یہ تو پاکستان قوم کا فیصلہ ہے کہ وہ اب کیا کریں گے، مگر ڈرائی کلین ہونے کے لیے وہ بھی تیار ہیں، پاکستان میں آنے کے لیے تیار ہیں، اور رستے ان کے لیے اب کھل چکے ہیں سارے، NRO2 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تقریباً۔ اچھا آگے مراد سعید صاحب نے ایک لیٹر لکھا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو، انہوں نے کہا کہ مجھے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، مجھے ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، مجھے مارنے تک کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو اس کے اوپر مطلب کہ کوئی کارروائی کی جائے، سیریس نوٹس لیا جائے۔ عدالتیں اگر ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ہیں وہ اگر نوٹس لیں تو ان کو مداخلت کرنی چاہیے۔ عمران خان صاحب نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا کہ جو مراد سعید صاحب کے حوالے سے جو لیٹر لکھا گیا اس کے اوپر عدالتوں کو انوالو ہونا چاہیے، کیا کہتے ہیں ایکشن لینے چاہیے عدالتوں کو چاہیے تھا اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک کیا گیا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، عدالتوں کو انوالو ہونا چاہیے تھا، لیکن عدالتیں ہماری خاموش ہیں۔ تو یہ چیزیں تھیں، دیکھیں آگے کس طرف حالات جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں، مزید میں نئی چیزوں کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور نئی چیزیں لے کر آؤں گا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔